اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سورہ بقرہ کے فضائل کیا ہیں۔ اگر آپ اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دلوں میں کس قدر مزین کر دیتا ہے اور کون کون سی نعمتوں سے مالا مال آپ کو کر دیتا ہے، یہ سن کر آپ ضرور حیران ہو جائیں گے اور ضرور قرآن مجید کی سورہ مبارکہ کی تلاوت کریں گے۔ آپ ہماری یہ بیک گراؤنڈ دیکھ لیں، یہ چونکہ تھوڑا سا مسجد کا کام جو ہے وہ کنسٹرکشن میں مکمل نہیں ہوا، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ تبدیل کر دیں۔ جی بچوں، سورہ بقرہ، اس کے فضائل میں احادیث۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن مجید اور اس پر عمل کرنے والوں کو لایا جائے گا، ان کے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کی 3 مثالیں بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا، وہ ایسی ہیں جیسے وہ بادل ہوں گے، جیسے وہ سائبان ہوں گے جن کے درمیان نور ہوگا، یا وہ صف میں باندھے ہوئے پرندوں کی 2 قطاریں ہوں گی۔ وہ صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی وکالت اور حمایت کریں گے۔ آخر میں ان تمام حدیث کا آپ کو ریفرنس بھی دے دوں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن جبریل امین کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز سنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اوپر اٹھایا، حضرت جبریل امین نے کہا، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جس کو صرف آج کھولا گیا ہے اور آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا۔ پھر اسے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا، یہ فرشتہ جو آج نازل ہوا ہے آج سے پہلے کبھی نازل بھی نہیں ہوا تھا۔ اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا، آپ کو ان دونوں کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا آپ نے ان میں کہ آپ سے پہلے کسی نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خصوصیت اور فضیلت نہیں دی۔ ایک تو سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کا آخری حصہ، یہ پہلے کسی نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں عطا کیا۔ بس ان میں سے آپ جو بھی حرف پڑھیں گے آپ کو اس کا حق مل جائے گا۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھے گا وہ اس کو کافی ہوں گی، وہ اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو المنذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے نزدیک کتاب اللہ کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا، تمہارے نزدیک کتاب اللہ کی سب سے عظیم آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ آیت الکرسی ہے۔ آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، تمہیں یہ علم مبارک ہو۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 271۔ آیت الکرسی کی بڑی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے احادیث مبارکہ میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید فرمایا کہ جو انسان رات کو سوتے ہوئے سورہ بقرہ کی تلاوت کرے گا اور وہ بھی آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا تو شیطان اس پر حملہ نہیں کرے گا۔ جس شخص نے سورہ بقرہ اور آل عمران کو پڑھا، قیامت کے دن وہ صورتیں اس سے کہیں گی کہ اے ہمارے رب اس سے پوچھ گچھ بھی نہ کیجیے۔ الدر المنشور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 19 اور 20۔ اور یہ تمام روایات تبیان القرآن علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 235 اور 234 میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے کی اور خصوصاً سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔